یوسف علی خان صاحب کا میں نے آپ سے بتایا کہ یہ ان کے شاگرد تھے استاد عبدالغنی خان صاحب کے، تھے گویا کھجور گاؤں والوں میں کے. ان کا جو باش تھا وہ خاص خیالیوں کا باش تھا. اب اس میں یہاں پر ایک چیز میں تذکرتاً آپ سے ذکر کر دوں، اس لیے کہ تنت کا ایک جزو اعظم ہوتا ہے الاپ. میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ وہ الاپ کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں، کہ ایک راگ انگ ہوتی ہے اور ایک کس انگ ہوتی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا. میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ الاپ قدیمی چیز ہے. ہندوؤں نے اس کے لیے کچھ بول معین کیے تھے، چونکہ وہ تو بھکتی رس کا گانا گاتے تھے نا، تو انہوں نے بول معین کیے تھے اننت ہری اوم. سمجھ گئے صاحب؟ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں اننت ہری اوم میں وہ دھرپد کے اندر تک تو ٹھیک ہیں، کیونکہ اس میں ہر جگہ پر بول جو تھا کھینچتا نہیں تھا. جب خیال آیا تو خیال میں تو کھینچ تھی نا، تو مسلمانوں نے اس میں اس کو کیا اے ری تیرو نام. آپ نے ملا سمجھا؟ اب اس میں یہ ذرا دیکھیں کہ کمال رکھا ہے یہ استادوں نے کہ النکار کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ای، او، آ اور او، یہ تینوں قسمیں. تو اے ری تے رو نام سب کھینچ کر کے آتا ہے، اور کھینچ کے آنے کے بعد صرف آخر میں گویا وہ وقف آتا ہے، ورنہ سارا کھینچ کے آتا ہے. اور یہ ہے اصل میں خیال کے انداز کی گویا جسے کہنا چاہیے الاپ. میں جب ستار کا پیس ریکارڈ کرواؤں گا آپ کو، تو اس وقت میں اس کو بہت زیادہ مشرح طور پر بیان کروں گا کہ کیا غلطی کرتے ہیں لوگ الاپ میں، اس میں کس قسم کی مضراب ہونی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، چاہے آپ ساز بجائیں اس کو گس سے یا بجائیں مضراب سے، اس میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں گویا ڈسپلن. کہ اگر آپ کی مضراب ڈسپلن نہیں ہے، آپ کا ہاتھ ڈسپلن نہیں ہے، یعنی انگریزوں کا جو یہ ہوتا ہے 96 پیسز کا، جس میں کہ 60 وائلنس ہوتے ہیں، تو 60 وائلن بجتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کمال یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وائلن بج رہا ہے. یہ ڈسپلن کی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ڈسپلن ہے. اب لوگوں کی توجہ ڈسپلن کی طرف نہیں رہی ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے استاد خانے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ کھجور گاؤں والے، یہ برسوں صرف مضراب کے ڈسپلن پر صرف کرتے تھے. تب کہیں گویا وہ جا کر کے ستار شروع کرواتے. وہ کہتے تھے کہ ابتدا تو یہی ہے، اگر مضراب ہی غلط لگ گئی، مثلا مضراب میں تڑا کا بوجھ لگا دیا، تا 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 کا بول لگا دیا مثال کے طور پر، ٹاں 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 ٹاں، تو اس نے کہا کیا اے کیا جائے گا؟ وہ تو ہر بول تان کا، چاہے وہ ستار پر ہو یا گلے پر ہو، کھینچ کے آنا چاہیے. اے کی ہو یا ری ہو یا تیرو ہو، تے ہو یا رو ہو یا نا ہو، یہ تو سب کھینچ کے آنا چاہیے نا. اور اگر یہ سب چیز کھینچ کر نہیں آتی ہے تو وہ الاپ کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز ناقص ہو جاتی ہے. اب جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس سلسلے میں آپ دیکھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ الاپ بجاتے ہیں، سمجھ کے صاحب، یہ جو الاپ کرتے ہیں، یہ کتنا اس میں نقائص پیدا کر دیتے ہیں. ٹاں 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 لگا رہے مزار. ارے بھائی یہ کیا ٹاں ٹاں؟ یہ الاپ نہیں ہوئی، یہ گائکی کی اس کی اساس نہیں ہوئی، یہ تو پردے کی اساس ہوئی کہ پردے کو آپ پیٹتے رہیے. بہرحال جب آپ مضراب پردے پہ چاہے اس کو کھینچ کر کے یا اس پہ انگلی رکھ کے گئے تو بہرحال سر نکلے گا. تو یہ گویا ایک، میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ کیونکہ گانے میں بھی تو الاپ کرتے ہیں نا، تو گانے والے اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ تنتکار جو ہے آج کل کے، یہ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو اس الاپ کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی ہے. یہ میں جب تنت کا وہ آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا تب میں اس میں بتا سکوں گا کہ مقام اس کا کیا ہے اور کس طرح سے لگنا چاہیے، اس میں کیا غلطی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس میں گویا وہ ہوتا ہے. بہرحال یہ الاپ کا جو سلسلہ ہے یہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آسان اس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں لے تو نہیں ہوتی. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں
ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لے اور تال کو مترادف الفاظ سمجھتے ہیں، حالانکہ تال الگ چیز ہے اور لے الگ چیز ہے. سمجھا؟ مثلا مثال کے طور پر تتالے کو آپ گھٹا کر کے اگر ایک ماترا کم کر دیں تو تتالا نہیں رہے گا، گھٹ بڑھ نہیں سکتا. تال میں گھٹ بڑھ نہیں سکتا. وزن اس کا گھٹا بڑھا سکتے ہیں لیکن اس میں تال میں کمی نہیں کر سکتے. اب وزن کو آپ دگنا کر دیں، چوگنا کر دیں، یہ لے کا مقام ہے اسی تتالے میں. لیکن اگر اس میں سے ماترا کو ہی کم آپ کر دیں تو وہ لے کا مقام نہیں، وہ تال کا مقام ہو گیا. آپ نے سمجھا؟ تو لے میں ہم کو گویا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لے میں تو لے بھی استادوں نے دو قسم کی مانی ہے. ایک تو ہوتی جگری لے اور ایک ہوتی ہے نظری لے. یعنی نظری لے سے مراد یہ ہے کہ نظری لے سے مراد دراصل یہ ہے کہ تال کے طبلے پر نظر رکھی سمجھ کے صاحب اور وہ اپنا کر کے اس میں آ گئے. اور ایک جگری لے یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے گویا خود بخود. تو گویا ایک طرح سے الاپ اگرچہ کہ وہ اس کے جتنے تانے لی جائیں وہ غالباً ایک ہی لے میں نہ ہو، ایک ہی تال میں نہ ہو، لیکن بہرحال ان کا ایک وزن ہوتا ہے ایسا جیسے یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے یہاں شعر کا وزن ہوتا ہے. اب شعر میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر کے وہاں کوئی فاعلیتن 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 تھوڑا ہی گرتے، آپ تو شعر اپنا پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ موضوع ہوتا ہے. شعر پڑھتے چلے گئے اپنا موضوع ہوتا ہے. اگر آپ کی طبیعت میں موضوعیت ہے اور اگر آپ کی طبیعت میں موضوعیت نہیں ہے تو آپ کو فاعلیتن کی کتنی گردان کروا دی جائے شعر آپ ناموضوع ہی پڑھیں گے. یہ کچھ تو ایسے ہی اس طرح سے ہوتا ہے. اب اس میں یہ بات دوسری جیسے کہ آج کل کے جو نظم کہتے ہیں لوگ، یہ جو آج کل آزاد قسم کی نظمیں نکلی ہیں تو اس میں کوئی مصرع چھوٹا کوئی بڑا ہوتا ہے، مگر ہر مصرع اپنے مقام پر وہ ایک نہ ایک وزن میں ہوتا ہے، وہ وزن سے باہر نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے الاپ میں بھی جو تانے ہوتی ہیں الاپ کی، ممکن ہے کہ استاد اپنے حساب سے کسی کو زیادہ رکھے کسی کو کم رکھے سمجھ کے صاحب، اس کی استاد طبع اور اس کے اس وقت مزاج کی کیفیت اور جو اس کا ایکسپریشن اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے سمجھ کے صاحب کہ وہ ایک قسم کی لے اس میں ضرور ہوتی ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے سمجھ گیا. اس کو جگری لے کہتے ہیں. لفظ جگری رکھ دیا. ہمارے یہاں تو جگر اور دل اور اس کو سب کو ایک ہی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں نا، تو انہوں نے جگری رکھ دیا وہ اس طرح سے، اور ایک کا نام نظری لے رکھ دیا. بہرحال یہ گویا استاد ان کو میں نے نہیں سنا ہے، استاد امداد خان صاحب کو، یعنی عنایت خان صاحب کے والد اور امداد ان کے عنایت خان کے اس کے ولایت خان کے دادا کو، ان کے میں نے ریکارڈ سنے ہیں دو، ایک بہاگ کا اور ایک سوہنی کا گت بجائی ہے. اور اس مقام پر گت بجائی ہے کہ سبحان اللہ وہاں پر تبلیے کا کوئی قائم ہونا مشکل ہے. ان کا ایک ریکارڈ اب سنائی نہیں دیتا سوائے اس کے بڑے جو ٹرینڈ ایئرس ہوں اور وہ اس کو کان لگا کے سنیں. بہاگ کا ان کا ایک ریکارڈ گھسا پٹا مجتبیٰ صاحب کے پاس ہے، کبھی اگر موقع ملے تو اس کو شاید آپ کے پاس بھی ہو. ہے آپ کے پاس امداد خان صاحب کا؟ اچھا ان کے پاس ہے وہ گھسا پٹا، وہ ساں ہی رہ گیا. لیکن یہ کہ بہت آپ غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بہاگ کی گویا گت بج رہی ہے. تو وہ بڑے ہی گویا تیار بجانے والے تھے. اس طرح سے عنایت خان صاحب بہت تیار بجاتے تھے اور بہت اچھا بجاتے تھے. ان کے ریکارڈ تو اب بھی موجود ہیں، کئی ایک ریکارڈ موجود ہے. ان کا باگیسری کا ریکارڈ موجود ہے، ان کا گویا بہاگ کے الاپ کا ریکارڈ موجود ہے، ان کا کھماج کا، بہرویں کا، اور بھی کئی ایک ریکارڈ موجود ہیں. اور دیکھیے کہ آج سریلے بجائیں، سبحان اللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ یہاں پر ہیں ہمارے یہاں یا نہیں، مگر بہر ہندوستان میں وہ ہیں، وہ ریکارڈ موجود ہیں اور آپ کے پاس بھی وہ ہوں گے. تو ان لوگوں کا بات جو تھا وہ عجیب و غریب بات تھا. ان کا یہ تھا کہ یہ چھا گئے تھے سارے عالم پر. اب اس وقت وہ سارے عالم پر چھائے ہوئے ہیں، محض اس لیے کہ اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. اور وہ کیفیت اس لیے کہ اس نے وہ رنگینی جو ہے ٹھمری کی وہ خیال کے ساتھ جذب کر کے سمجھ کے صاحب انہوں نے اس میں جو ایک نیا رنگ دیا ہے، اس رنگ کا جواب نہیں ہے. ایمان کی بات یہ، اور وہ آسان کام نہیں ہے. وہ کلاس ہاتھ میں پیدا ہونا اس کے لیے بڑے ریاض کی اور بڑی مدت کی ضرورت ہے. تو ان کا عنایت خان صاحب کا میں ضمناً نتھو خان صاحب کے ساتھ بھی ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے باج کے متعلق میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کس قسم کا باج تھا ان کا، اور سب لوگ ان کا تتبع کرتے ہیں. ایک عاشق حسین صاحب تھے،
सितार वाले बहुत अच्छा सितार बजाते थे, बहुत अच्छा सितार बजाते थे, और बरकतुल्लाह साहब थे, बहुत अच्छा सितार बजाते थे। लेकिन ये लोग बहुत अरसा हुआ मर गए। मैंने आशिक हुसैन खान साहब को नहीं सुना, उनके लड़के को सुना है। लेकिन उनका लड़का भी आशिक हुसैन साहब का बाज छोड़ करके, इससे कि आशिक हुसैन साहब ये खजूर गांव वालों का बाज बजाते थे, लेकिन उनका लड़का जो था वो उसने तब इन्हीं का तब शुरू कर दिया था, इमदाद खान साहब का। मैंने कहा ना कि इस वक्त तो दुनिया पर इमदाद खान साहब छाए हुए हैं, चाहे कहीं पर हो, ईमान की बात ही है। तो मालूम नहीं कि अब वो ज़िंदा है या नहीं है। मैंने तो उसको बहुत कोई 30 बरस पहले सुना था। बहुत अच्छा हाथ था उसका, बहुत खूबसूरत बजाने वाला लड़का था। और वो आया था लखनऊ में, इसलिए कि आशिक हुसैन साहब का इंतकाल हो गया, तो वो आया था लखनऊ में इस ख्याल से कि उस्ताद यूसुफ अली साहब से कुछ तालीम हासिल करे। लेकिन खुदा जाने क्या असबाब हुए कि फिर इसके बाद वो वहाँ पर रह नहीं सका। ग़ालिबन उसको कोई मुलाजमत नहीं वहाँ मिल सकी, क्योंकि बहरहाल खाने पीने के लिए भी तो उसको कुछ करना ही था। वो वापस चला गया था बेचारा, और शायद इसी वजह से वो कच्चा रह गया कि सफ़े अव्वल में उसके बाद नहीं आ सका। एक साहब थे, भांजे थे वो इनके उस्ताद इनायत खान साहब के, और ऐसा ही सितार बजाते थे कि जैसे इनायत खान साहब बजाते थे, इतना ही खूबसूरत था। और उनका नाम था हामिद हुसैन साहब, और वो मेरिस म्यूज़िक कॉलेज में गोया सितार सिखाया करते थे। लेकिन उनकी तबीयत में झिझक इतनी थी, इतनी झिझक थी उनकी तबीयत में, कि कभी किसी जलसे में बैठ के वो सितार नहीं बजाते थे। ये बड़ी क़यामत थी उनकी, इतना सुरीला बजाने वाला और ऐसा आदमी। लेकिन 4 आदमी भी अगर उनके सामने बैठ गए समझा, तो उनके हाथ पैर कांप जाते थे। ये अजीब व गरीब कुदरत की बात थी। नतीजा इसका हुआ कि वो मशहूर ना हो सके। वरना हकीकत यह है कि इनायत खां के बाद उस दौर में अगर किसी ने सितार बजाया है वैसा, उस अंदाज का, तो हामिद हुसैन खान साहब ने बजाया। लेकिन बस उनकी ये फितरी एक उनमें कमज़ोरी थी, उसकी वजह से वो बेचारे मजबूर हो गए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई नवाज़ अपने मामू के शागिर्द थे। वो दरअसल इनके यहाँ शहनाई तो हमेशा से चली आ रही। उनके मामू ने ख़याल का अंग गले से भी सीखा था, और उन्होंने हकीकत यह है कि कमाल कर दिया था कि वो सारा ख़याल का अंग अपनी शहनाई में ले आए थे, और शहनाई को जिसे कहना चाहिए कि ज़बान लगा दी थी, जिसे कहना चाहिए कि ज़बान लगा दी थी। ऐसी शहनाई बजाई है। अभी हयात हैं, वो यहाँ पर आए थे, जब वहाँ पर गए थे क्या नाम काबुल, तो वहाँ से पलटते हुए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनको बजाई थी। बड़े साहिबान कमाल लोग हैं, उनका जवाब नहीं है। उनका एक भतीजा यहाँ पर, भांजा यहाँ पर मौजूद, वो बेचारा वहाँ पर था चिटागोंग में, अच्छा बजाता है। वो वहाँ से आ गया है लुट पिट के, खौफ के मारे, क्योंकि वहाँ पर तो आजकल उर्दू बोलने वालों पर एक आफत है। वो यहाँ पर आ गया, मगर यहाँ पर कस्मा पुरसी के आलम में पड़ा हुआ है बेचारा, नाने शबीना का मोहताज है, कोई पूछता ही नहीं। यहाँ एक बड़ी मुसीबत यह है कि यहाँ तंत की कोई कदर ही नहीं, तंत की यहाँ पर कोई कदर ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। इसी वजह से तंत फ़रोग़ नहीं पा सका। आप देख रहे हैं कौन है ले दे के, ये 2-3 सितार बजाने वाले हैं, जैसे हैं सरोदिया ले दे के, एक वो नज़र हुसैन है, समझ गए साहब, या एक वो शरीफ है वहाँ पर, जैसा भी है। बाकी और तो कोई है नहीं। इनका मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करता कि ज़िंदा हैं, ये लोग मौजूद हैं। अब्दुल अज़ीज़ खां साहब बीनकार, ये सफ़ेदों के रहने वाले थे, और ये भी ख़ानदानी सरंगी थे, और बड़े सरंगी बजाने वाले थे। इन्होंने, मैंने जैसा आपसे बयान किया कि असल में सरंगी की वक़्त जो हुई वो बुंदू खां साहब की ज़ात से हुई, वरना सरंगी कोई बावक़्त साज नहीं था, तवाइफ़ों के साथ बजता था। कभी इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। लेकिन ये बुंदू खां साहब का कमाल था कि उसने सरंगी को वो वक़्त बख्शी, समझा, उसका वो वक़ार पैदा करवा दिया बुंदू खां साहब ने, कि साहब जो सितारियों का और सरोदियों का वक़ार होता था, और उसी ज़ुमरे में उनका शुमार होता था। ये उनका कमाल था। बहरहाल ये भी सरंगी बजाया करते थे, और उनके भाई हबीब अली खां साहब बीनकार जो थे वो भी सरंगी बजाते थे। अब्दुल अज़ीज़ खां साहब का मेरा बहुत साथ रहा। जब मैं लाहौर में था तो वो आते थे तो मेरे पास गोया वो ठहर जाया करते थे बेचारे। और ये रशीद जो है हबीब अली खां साहब का लड़का, ये उनके पास रहता था। ये अजीब व गरीब बात है इनके भाइयों में कि एक के लड़के को एक ने पाला, एक के लड़के को एक ने पाला, और अपनी औलाद से दोनों मुतनफ़िर थे। यानी हबीब अली खां साहब रशीद की सूरत नहीं देखना चाहते थे,
اور وہ لطیف کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھے. مر گیا بیچارہ لطیف ابھی لاہور میں. لطیف نے گانا گایا, اچھا گانا گایا, ابھی حال میں وہ مر گیا ہے بیچارہ. حبیب علی خان صاحب نے بتایا تھا. عبدالعزیز خان صاحب بہت اچھا وچتر وینا بجاتے تھے. انہوں نے سرنگی چھوڑ کے وچتر وینا ایجاد کیا, بہت اچھا بجاتے تھے. اور حبیب علی خان صاحب بھی بہت صف اول کے بہت عمدہ بجانے والے تھے, مگر فرق اتنا تھا کہ حبیب علی خان صاحب کے باج میں خیال کا اثر زیادہ تھا اور باوقار باج تھا ان کا. لیکن وہ دل کو بے چین کر دینے والا جو باج تھا وہ عبدالعزیز خان صاحب کا تھا. اس میں ٹھمری کی چاشنی کی وجہ سے دل کو بے چین کر دیتے, ایسا بجاتے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیچارے. یعنی ہم نے ایسی حالت میں سنا ہے عبدالعزیز خان صاحب کو گنگا پرساد میموریل ہال میں لکھنؤ میں ان کا جلسہ رہا, نشے میں دھت, ہوش ہی نہیں, راگ کچھ اناؤنس ہوا, بجانا کچھ اور شروع کر دیا. ذرا یہ ہوش تک نہیں, ذرا غور کرنے کی بات ہے. اور بجا رہے ہیں اور پیشاب گویا کر دیا. یہ اصل واقعہ میں حقیقتاً آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ رشید سے پوچھ لیجئے گا, یہ موجود ہے, ابھی زندہ ہے. لیکن ستار اسی وہ وچتر وینا اسی عالم میں بجا رہے ہیں. مجال ہے کہ کہیں ایک ماترا لے سے کہیں باہر ہوئے ہوں اس بے ہوشی کے عالم میں. اور سروں کا یہ عالم. ایک عورت تھی موگو بائی کردکار, وہ گا کے اٹھتی تھی. آپ نے سنا ہوگا موگو بائی کردکار کو, اچھا گاتی تھی. اور میں نے کہا نا کہ وہاں اس زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کی بڑی گویا پیٹرنائز کرتے تھے. وہ گا کے اٹھی تو لوگوں نے بڑی وہ کی تھی اور جلسہ بہت کامیاب ہو گیا تھا. وہ گاتی بھی اچھا تھی. لیکن اب اس کے بعد عبدالعزیز خان صاحب چونکہ استاد تھے لہٰذا ان کو سب سے آخر میں بجانا تھا. لاکن ان کو بٹھایا گیا تو خیال یہ تھا کہ آج عبدالعزیز خان صاحب لٹیا ڈبو دیں گے. یعنی یہاں تک کہ جو راگ اناؤنس ہوا کہ یہ راگ گائیں گے, وہ راگ نہیں بجایا, دوسرا ہی راگ شروع کر دیا. اب اس سے زیادہ بے ہوشی کا کیا لوں, مگر صاحب ایسا بجائے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. عجیب و غریب انسان تھے وہ بیچارے. مر گئے, ان کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان سے پہلے. پٹیالے میں وہ ملازم تھے اور ان کی بڑی عزت تھی وہاں پٹیالے میں. گیا ہوں وہاں پٹیالے میں, وہاں پر گیا. اتفاق سے پٹیالے کا ذکر آ گیا تو میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ وہاں پٹیالے میں ایک عورت تھی ہیرا. آپ نے سنا ہوگا ہیرا بائی. اس کو گانے بجانے کی اجازت نہیں تھی, مگر جتنے بڑے بڑے استاد تھے ان سب سے اس کو تعلیم دلوائی گئی تھی اور بڑی صاحب علم عورت تھی. لیکن بعد میں سنا ہے میں نے کہ میرے چلے جانے کے بعد میں نے اس کو بک کیا تھا, لیکن وہ آئی نہیں تھی. مگر میرے جانے کے بعد سنا ہے کہ ایک پروگرام کرنے کے لیے وہ لاہور میں آئی تھی, مگر میں نہیں اس کو سن سکا. وہ ہیرا بائی کا قصہ یہ تھا کہ وہ اصل میں جو موجودہ پٹیالے کے راجہ صاحب ہیں, ان کے والد کی وہ سے ان کے تعلق تھے اور اس کو سارے ناز و نعم اور سارے عیش و عشرت حاصل تھے. تو یہ راجہ صاحب جو پٹیالے کے تھے یہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے, یہ سمجھ کے کہ میرے والد کے وہ ہیں. اور یہ گویوں بجویوں اور پہلوانوں کی بڑی عزت کی ان لوگوں نے ان ریاست میں. حالانکہ مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, مگر گویے بجویے کی بڑی عزت کی. ممن خان صاحب جو استاد بندو خان کے استاد تھے وہ وہیں پر ان کے یہ ملازم تھے. عبدالعزیز خان صاحب انہی کے یہاں ملازم تھے. یہ پہلوان لوگ جو تھے یہ سب انہی کے یہاں آپ کو معلوم ہے ملازم تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کی عزت کرتے تھے, ان کی خاطر کرتے تھے, ان کو تنخواہیں دیتے تھے جب تو یہ لوگ پڑھے تھے, ورنہ کیوں پڑھتے. بہرحال یہ عبدالعزیز خان صاحب زندگی بھر وہیں پر رہے اور وہیں پر ان کا گویا انتقال ہو گیا بیچاروں کا. انہوں نے اس کو رشید خان کو تیار کیا ہے. رشید خان یہاں ملتان میں ہے اور یہ رفیع غزنوی جو ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہو گیا تھا, کیا نام عبدالعزیز خان صاحب کا. مجھے اور تو کوئی مجھے معلوم نہیں کہ ان کے اور کون کون سے شاگرد تھے. میرے خیال سے اور کوئی شاگرد انہوں نے نہیں کیا. بہرحال وہ بہت اچھے فنکار تھے. سردست تو مجھے یہی لوگ یاد آ رہے ہیں, پھر جب کبھی یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ان کے متعلق. اب میں ضمناً 3 گویوں کا میں ذکر سہون مجھ سے رہ گیا. ایک تو رجب علی خان صاحب تھے, سر سمراٹ کا ان کو خطاب تھا اور دیواس کی ایک ریاست تھی اس میں وہ گویا گاتے تھے اور بڑے گویا آرتھوڈاکس قسم کے گویے تھے. یعنی آرتھوڈاکس اس قسم کے کہ ایسے آرتھوڈاکس میں نے سوائے ان کے اور عبدالوحید خان صاحب کے کسی دوسرے کو نہیں سنا. عبدالوحید خان صاحب اتنے آرتھوڈاکس تھے کہ کبھی تالا بھی نہیں گاتے تھے
حالانکہ ہزاروں تیتالے ان کو یاد تھے اور ہزاروں ٹھمریاں یاد تھیں. انہوں نے مجھے خود سنائی. میں وہ کہتے تھے کہ گوائیوں کا کام نہیں ہے یہ، گویا سپردائیوں کا کام ہے کہ یہ تیتالا اور یہ ہو گئے. وہ ہمیشہ جھومرے میں، اکوائی میں اس قسم کے، اور ہمیشہ بلمپت لے کے گاتے تھے. اور ایمان کی بات یہ. اچھا ایک ایکسٹریم تو یہ تھا ان کا بھی، ایک اس طرح سے وہ رجب علی خان صاحب جو تھے سر سمراٹ، وہ بھی گویا اسی ٹائپ کے آدمی تھے، بڑے آرتھوڈاکس تھے. یعنی وہ تالا بھی گاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی خیال کے باہر کبھی نہیں آئے وہ. حالانکہ ٹھمریاں ممریاں دادرے وادرے ان سب کو، ان لوگوں کو سبھی یاد ہوتے ہیں، بڑے صاحبان کمال تھے، لیکن زیادہ تر بلمپت گاتے تھے. اور ویسے ہی تھوڑا بہت دکھانے کے لیے وہ تیتالا بھی، وہ بڑا خیال، چھوٹا خیال بھی گاتے تھے. بڑے آرتھوڈاکس تھے، بہت اچھا گاتے تھے، اسی لیے ان کو سر سمراٹ کا خطاب دیا گیا تھا. اور دراصل یہ سر سمراٹ کا خطاب ان کو آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ بمبئی میں یہ ان کو خطاب ملا تھا. بمبئی میں ایک مرتبہ ایک جلسہ ہوا تھا. اس زمانے میں لوگ، میں تو تھا نہیں اس جلسے میں نے تو ان کو رجب علی خان صاحب کو دلی میں سنا جب وہ کانفرنس کے سلسلے میں آئے تھے سر سمراٹ، اور پھر میں نے ریڈیو پہ ان کو انوائٹ کیا تھا. کچھ ایسی وجہ سے رہتے تھے کہ ان کی وجہ دیکھ کر کے ہنسی آ جاتی تھی. وہ عجب طرح سے کچھ صافہ باندھتے تھے، مگر جب وہ گاتے تھے تو بڑی گمبھیرتا کے ساتھ گاتے تھے. تو وہاں پر دلی میں نے نہیں سنا ان لوگوں کو. مراد آباد کا خاندان تھا جو بھنڈی بازار والوں کا خاندان کہلاتا تھا. یعنی بھنڈی بازار ایک وہاں پر جگہ ہے بمبئی میں، وہ رہنے والے سب مراد آباد کے، تو کوئی 5-6 بھائی تھے. یہ بمبئی پر چھائے ہوئے تھے، اور ایسے چھائے ہوئے تھے یہ بمبئی کے اوپر کہ جب یہ گاتے تھے تو 8-7 تان پورے چھڑے ہوئے ہیں، 5-6 بھائی گا رہے ہیں، ایک جلسے میں شور مچ گیا، اور سب سے پہلے گا دیا کرتے تھے ہمیشہ. اب بتائیے اب دوسرا گویا کیا کرے جہاں یہ رولا بقول شخص سے ہو. اور پھر اس پر ستم بارہ ستم یہ کرتے تھے. یہ مجھے مستند لوگوں نے یہ بات بتائی ہے. عبد الوحید خان صاحب نے یہ بات بتائی مجھے، یہ عبد العزیز خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ مدتوں جو وہاں رہے، اور کہنے کہ قیامت یہ کرتے تھے کہ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے ساتھ 10-20 شاگردوں کو لے کے جایا کرتے تھے. یہ بھی مصیبت تھی. 2 کو وہاں بٹھا دیا، 4 کو وہاں بٹھا دیا، 6 کو وہاں بٹھا دیا. اور اگر دیکھا کہ کوئی گویا اتفاق سے جم گیا، اتفاق سے کوئی جم گیا، تو کیا کرتے تھے کہ ایک بھائی نے اشارہ کیا اور سارے اٹھ کھڑے ہو گئے، لو جی ہمیں تو ایک جگہ جانا ہے. اور محفلی درہم برہم ہو جایا کرتی تھی. یہ ان بھنڈی بازار والوں کا وہ ٹیکنیک تھی. سمجھ گئے صاحب؟ ویسے گانے والے اچھے تھے، بہت لوگ ان کے شاگرد ہیں، مگر یہ ایک ٹیکنیک انہوں نے کر رکھی تھی وہاں پر لوگوں کو پھانسنے کی. تو سنا ہے کہ ایسی بھنڈی بازار والوں کا جلسہ تھا، وہ جلسہ تھا تو یہ رجب علی خان صاحب اس میں گا رہے تھے. تو یہ میری سنی ہوئی بات ہے، میرے سامنے کی بات نہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب. مگر میں نے جو سنی ہے بات یہ، وہ اس طرح سے شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ وہاں پر یہ گا رہے تھے کہ وہی انہوں نے اپنا دستور بھنڈی بازار والوں کا کہ جب یہ گانے شروع اور دیکھا کہ اب یہ جم چلے ہیں تو وہ اٹھے. تو انہوں نے ٹوک دیا کہ اپنا ہی سناتے ہو، دوسروں کا بھی تو سنو، سمجھے؟ اور آؤ میرے ساتھ 1-2 تانے کہو سب مل کے. بس صاف سونکھ گیا ان کو، بیٹھ گئے. اور رجب علی خان صاحب نے سنا ہے کہ اس روز ایسا گایا، مارکا سا ہو گیا نا، ایسا گایا کہ وہیں پر لوگوں نے ان کو کہہ دیا سر سمراٹ. یعنی سر سمراٹ کے معنی یہ ہے کہ سر کو گویا اس طرح سے بھرپور لگانے والا کہ کوئی دوسرا نہیں تھا. تو وہ سر سمراٹ رجب علی خان صاحب تھے. میں نے ان کو سنا تھا. واقعی یہ ہے کہ بڑا بھرپور سر لگاتے، مگر تھے بڑے آرتھوڈاکس ٹائپ آف گویے، جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ اپنے اصول جو تھے ان کے بندھے ہوئے، اس سے وہ باہر نہیں جاتے. جیسے الطاف حسین خرجے والے کہ ہمیشہ اگر ان سے کہہ دیا ایمن گائیے، بھوپالی گائیے، کہہ لیں گے لڑکوں وڑکوں سے سن لینا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی سکرا راگ گاتے تھے اور خوب گاتے تھے. سمجھ صاحب؟ یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں بڑے آرٹسٹوں کی، یہ گویا ان لوگوں میں تھے. اچھا، اب ایک صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور بڑی بے انصافی ہوگی اگر اس کو ٹریبیوٹ نہ پیڈ کیا جائیں، اور وہ ہیں استاد برکت علی خان صاحب. برکت علی خان صاحب کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لوگ اس کو سمجھے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ گائک ہونا اور وادک ہونا، یعنی بجانے والا ہونا، یہ اور چیز ہے، لیکن کسی طرز خاص کا موجد ہونا وہ بڑی چیز ہوتی ہے. سمجھ گئے صاحب؟ امیر خسرو تھے، سلطان حسین شرقی تھے، وائی جلی شاہ تھے. سمجھ گئے صاحب؟ یہ لوگ
ان میں خصوصیت کیا تھی؟ کیونکہ ایک طرز خاص کے موجد تھے نا جی. تو اسی طرح سے برکت علی خان صاحب بھی ایک طرز خاص کے موجب تھے. یعنی ٹھمری کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے ٹھمری میں جو ایک نیا یہ انگ دیا تھا جس کو کہ شروع میں پنجاب انگ کہنے لگے اور اب تو برکت علی انگ و ٹھمری کہنے لگی. اس کی دلکشی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک زمانے تو آپ کو جانتا، اب ایک زمانے کیا اب بھی آپ ہی دیکھ لیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان میں وہ ٹھمری انکمپلیٹ سمجھی جاتی ہے جب تک کہ اس میں کچھ نہ کچھ ان کا انگ استعمال نہ کر دیا جائے. سمجھا؟ یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا. ان کے بھائی بڑے غلام علی خان صاحب، اللہ نے جن کو عزت دی وہ واقعی اس کے مستحق تھے. ایسا گلا پایا تھا اور ایسی آواز تھی دل نشیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھیے صاحب، پہلے وہ ہمارے یہاں کے تھے، ہمارے یہاں کے وہ فنکار تھے، لیکن یہاں پر افسوس ہے کہ ہمارے وسائل ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کی اتنی مدد کر سکتے کہ جتنی ان کو ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر روسا ووسا میں تو کوئی شوق ہے نہیں. ریڈیو پاکستان بیچارہ جو کچھ کر سکتا تھا، ان کو 4 پروگرام دے دیا کرتا تھا، اور مگر ان کا اس میں کیا گزر ہو سکتا تھا. وہ ایک مرتبہ کانفرنس کے سلسلے میں بمبئی گئے، وہاں پر ان کی بہت پذیرائی ہوئی اور وہ وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور ان کا انتقال وہیں پر ہوا. اور سنا ہے کہ جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے گویا یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حیدرآباد دکن میں گویا دفنایا جائے. ان کے بڑا لڑکا اور بھانجا یہاں پر ہے. چھوٹا لڑکا جو منور ہے وہ تو وہیں پر ہے، کئی دفعے یہاں پر آ چکا. بڑا شفاف گاتا ہے، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے باپ کا وہ ہوگا. بڑا لڑکا ان کا گاتا نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، یہاں پر ملازم تھا. اس میں کیا نام امریکن یہ وہ تھا نا کیا نام فورڈ فاؤنڈیشن، اس میں تھا. وہ فورڈ فاؤنڈیشن ٹوٹ گیا، اب وہ چلا گیا. اس کے لڑکے ہیں، اس نے جانتا ہے گانے کو مگر وہ گاتا واتا نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو وہ گلے کا وہ مرض ہو گیا نا جس میں کو گلے پھول جاتے ہیں، تھائرائڈس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں معلوم نہیں، گلڑ کہتے ہیں اس کو اردو میں. اس کو وہ مرض ہو گیا بیچارے کو. بہرحال فارسی وارسی کا اس کو بڑا ذوق ہے، بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے، انگریزی یعنی وہ ان لوگوں میں ہے. اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی. تو پاکستان کا بھی تھوڑا سا حصہ یہ ہے کہ ان کی قبر کا جو پتھر بن کے گیا ہے وہ پاکستان سے بن کے گیا ہے. یعنی قبر ان کی وہاں بنی ان کی وصیت مطابق، لیکن یہاں سے ان کے لڑکے نے اور بھانجے نے گویا پتھر، وہ میں نے پتھر دیکھا تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھوا رکھا تھا کہ علی امام منست و منم غلام علی، ان کے رعایت سے. تو میں سمجھا تھا غالباً یہ قطع تاریخ ہوگا ان کا. تو پھر حفیظ ہوشیارپوری زندہ تھے، میں نے کہا بھائی ذرا اس کے نکالنا. تو معلوم ہے کہ وہ قطع تاریخ نہیں ہے، مگر یہ ایک بہت مشہور مصرع ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے غلام علی چونکہ ان کا نام تھا اس کی رعایت سے گویا مصرع گویا وہاں پر اس کو لگا دیا. ان کو جو سب سے بڑا ٹائٹل ہو سکتا تھا ہندوستان کا وہ اس کو ملا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، جو آج تک گویا عجیب و غریب چیز ہے. یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگریز ملتی ہیں وہاں پر انگلینڈ میں، کیونکہ وہاں تو باقاعدہ اس کو ایک علم ہے، مگر یہاں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی گویے کو ملنا، اور بالخصوص ایسا گویہ کہ جو اپنے دستخط بھی کرنا نہ چاہے، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری، یہ بہت بڑا گویا اعزاز ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے وہ. بہرحال وہ چاہے ہندوستان میں میرے کچھ تھے تو ہماری سمجھا. اب اس وقت سردست تو مجھے